ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو کافی ہیپننگز رہیں. ہیپننگز اس اعتبار سے بھی کہ حکومت کا ایک سال مکمل ہوا اور حکومت کی جانب سے اپنی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کے ظاہر پیش کیا گیا. جو انہوں نے معاشی اہداف حاصل کیے ان کے مطابق معیشت وینٹیلیٹرز پر تھی, وینٹیلیٹر سے اس کو ہٹا کر ابھی بہتر پوزیشن میں لے آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو نمبرز ہیں دے اسپیک فار دیم سیلز. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ چیلنجز کیا تھے, کون سے ایریاز ایسے تھے کہ جن کے اندر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور آگے 4 سال کے معاشی اہداف کیا ہو سکتے ہیں. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز بجٹ کی آمد ہے. IMF کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا, لیکن بجٹ میں عوام کو اور خاص طور پر سیلریڈ کلاس کو کیا ریلیف مل سکتا ہے اور آگے 4 سال معیشت کے کیسے گزریں گے, اس پر ہم نے ڈسکشن کرنا ہے. دوسرا, امریکہ کی جانب سے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کانگریس سے, انہوں نے پہلا خطاب کیا, اس کے اندر جو انہوں نے پاکستان کی تعریف کی, ایک بڑا ایک اسٹریٹجک نوعیت کا ایک آپریشن تھا جو امریکی CIA اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے مل کے کیا, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے مطلوب دہشت گرد کو جس نے پلان کیا تھا کابل ایئرپورٹ پر حملہ جس میں 13 امریکی فوجیوں کی جانیں گئی تھیں, اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی پاک افغان سرحدی علاقے سے. اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے اوپنلی اپریشیٹ کیا. اچھا, اس کا اپریسیشن اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ تھی کہ اس سے پہلے ہمیشہ وہ پاکستان کے ناقد رہے ہیں, تنقید کرتے رہے ہیں, اور اس بار یہ جو سیکیورٹی تعاون آپس میں ہوا اس کے بعد جو وہاں کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا اور اب آگے چیزیں بہتری کی جانب جانے کی امید ہے. اب اس پہ ایک پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تحریک انصاف کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ جی ٹرمپ صاحب آئیں گے تو پھر ایک فون کال آئے گی تو اس کے بعد پھر رستے کھل جائیں گے, لیکن وہ تو نہیں ہوا. تو کیا اب ان کی تمام تر امیدیں دم توڑ گئی ہیں؟ دوسرا, بھارت کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بھارت کے لیے بھی بڑا یہ پریشان کن امر ہے کہ بھارت تو بڑی لابنگ چل رہی تھی, F-35 کی ان کو آفر بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد لاکھوں ڈالر کا اسلحہ اور تمام تر جو ان کی لابنگ فرمز ہیں اور وہاں پر جو ان کا سسٹم ہے, اس کے باوجود پاکستان کی تعریف ہو جانا, تو یہ آگے کس طریقے سے یہ پیش رفت ہوگی, اس پر بھی ہم بات کریں گے. دوسری ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں کیا ہو رہا ہے, اس خاص طور پر یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے, اس عدم اعتماد کی فضا میں کہ JUI کی جانب سے مسلسل سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں, اس کے اندر کیا یہ الائنس تشکیل ہو پائے گا, آگے بڑھنا یا حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینا یا ریزسٹنس دینا, یا اس وقت اگر ہم بات کریں تو کیا کوئی حکومت کے سامنے کوئی ایسی ریزسٹنس موجود ہے, یا یہ سیاسی جماعتیں جو اگر ساتھ نہیں مل پاتی تو کیا حکومت کو انفرادی طور پر ٹف ٹائم دے سکتی ہیں؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرتے ہیں. رؤف پلاسرا صاحب ہیں, ساتھ ہی ساتھ ارشاد بھٹی صاحب ہیں, اور غریدہ فاروقی صاحبہ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریں. آپ کا بھی بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ. تو اسٹارٹنگ فرام یو بھٹی صاحب, تو یہ بتائیے کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے یہ جو, اگر ہم سٹارٹ سے بات کریں, حکومتی کارکردگی 1 سال مکمل, کیا کھویا کیا پایا؟ حکومت نے تو کہا کہ ہم نے یہ اہداف حاصل کر لی ہیں, تو آپ مطمئن نظر آتے ہیں اس سے کہ؟ بالکل, میں تو وہ کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک مطمئن نظر آتا ہوں. ہاں, سر تپا, کیونکہ اس میں ہم نے کھویا کیا پایا. اچھا, 88 سے پہلے کا پاکستان ہے مشرف صاحب کا. میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون کو مشرف ماڈل کو سوچنا چاہیے, اس پہ غور کرنا چاہیے, اس پہ اندر بیٹھ کے کمرے میں اس کو دیکھنا 2000 بعد کا جو ماڈل ہے. ہاں, دو مشرف ماڈل. حالانکہ دونوں نے ڈیلیں فرمائی. بینظیر بھٹو نے ویلکم کیا تھا پرویز مشرف ماشاء اللہ, اور دونوں نے ڈیلیں فرمائی پرویز مشرف سے. تو پرویز مشرف دور ضرور دیکھیں کہ اس میں کیا بیسٹ بلدیاتی نظام تھا. ویلکم کیسے کیا تھا بینظیر صاحبہ نے جب ماشاء اللہ لگا؟ وہ تو خود صافہ جلاوطنی پہ چلی گئی تھی ایمرجنسی کے بعد. بھائی بینظیر بھٹو نے آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے ویلکم کیا تھا؟ پرویز مشرف ماشاء اللہ کو ویلکم کیا تھا کہ اچھی بات ہے. ایک تو ایمرجنسی لگائی تھی بھائی, اس سے جان چھوٹی نواز شریف سے. اچھا, بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اس سے ہماری جان چھوٹی, یہ تو سارا تباہ کر رہا تھا ملک کو, سائیڈ پہ لائن پہ لگا رہا تھا. بینظیر بھٹو صاحب نے ویلکم کیا, اور پھر خیر دونوں نے ڈیلیں بھی فرمائی. تو ایشو یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کی 88 1 سال مکمل ہونے پر, نواز شریف صاحب کا دوبارہ جب 90 میں آتے ہیں 1 سال مکمل ہونے پر, بینظیر بھٹو دوبارہ 1 سال جب آتی ہیں, دو مرتبہ نواز شریف تیسری مرتبہ. تقریریں سنیں خدا کی قسم, یہ 99% سیم تقریریں جو آج شباز شریف. اچھا, لیکن مجھے ایک چیز بتا دیں, میرا فکرہ مکمل کر آپ کی ایک چیز کہ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں, معیشت بڑی بہتر ہو رہی ہے, چیزیں بن رہی. وہ ایشین ٹائیگر تو خیر وہ تو قرض اتارو بھی تھا, وہ پیلی ٹیکسی بھی تھی, وہ تو سارا چھوڑے نا. تو ہم ٹیک آف کر چکے. ان ظالموں نے, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مسائل یہ ہیں, یہ جو ہم پہ مسلط ہے, ہم ان سے مسائل حل ہونے کی توقع لے کے بیٹھے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, مجھے IMF کا پہلا پلان 88 میں آیا تھا یا اس سے بھی پہلے کا تھا؟ پہلے آیا تھا. تو پھر بھائی IMF نہیں ایشو, IMF کوئی بری بات ہے,
IMF बुरी बात कोई, जो IMF आज कह रहा है ये हमें करना चाहिए था। IMF को तो हमने विलन बना दिया ना। क्या IMF जैसी बुरी बात है? IMF तो कर्जे लेते हैं मुल्क, आगे बढ़ते हैं मुल्क, लेकिन इशू ये है कि ये जालिम लोग जो हैं इन्होंने हमें बर्बाद करके रख दिया। ठीक है। और हमें कहते हैं डोंगरे बसाओ, आज फिर एक मर्तबा कह रहे हैं कि मईशत टेक अवे। कित्थू खेत मिट्टी टेक, कोई इंडस्ट्री लगी है जब तक, अच्छा लंबी बात हो जाएगी, 5 चीज, जब तक अब आबादी बम को नहीं रोकेंगे, जब तक आप मुआशी इस्लाहत नहीं करेंगे, जब तक आप नए सूबे नहीं बनाएंगे, जब तक आप खसारा ज़दा इदारों से जान नहीं छुड़वाएंगे, जब तक आप अपने खर्चे कम करके आमदन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपकी खारजा पॉलिसी तना, जब तक IMF और कर्जे से जान नहीं छुड़ाए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। एक तो चीज ये है ना कि ये जो वो सूबे बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि जो ऑलरेडी ये जो इख्तियारात हैं इनको निचली सतह पर लोकल वो परवेज मुशर्रफ देख ले।